اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں آفیشیل۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے تاریخ اسلام کے ایک عظیم اور ایمان افروز واقعے کی طرف، جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے فتح و نصرت کی مثال بن کر رہے گا۔ آج جو واقعہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ ہے فتح مکہ۔ یہ وہ تاریخی لمحہ تھا جب مکہ کی سرزمین پر حق کی فتح کا پرچم لہرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعلیٰ کردار اور بے مثال عفو درگزر سے دنیا کو حیران کر دیا۔ اس عظیم واقعے میں ہمیں اللہ کی نصرت، صبر اور فتح کی وہ حقیقت نظر آتی ہے جو ایمان والوں کے لیے ہمیشہ ایک رہنمائی کا ذریعہ رہے گی۔ یہ واقعہ دو حصوں پر مشتمل ہوگا، جہاں ہم آپ کو تفصیل سے فتح مکہ کے پس منظر، اس کے اسباب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کے حیرت انگیز واقعات بیان کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے اور اس ایمان افروز سفر میں ہمارے ہم قدم بنیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی باتیں سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت مل سکے۔ رمضان 8 ہجری تاریخ نبوت کا نہایت عظیم و شان عنوان ہے اور سیرت مقدسہ کا یہ وہ سنہرا باب ہے کہ جس کی آب و تاب سے ہر مومن کا قلب قیامت تک مسرتوں کا آفتاب بنا رہے گا، کیونکہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تاریخ سے 8 سال قبل انتہائی رنجیدگی کے عالم میں اپنے یار غار کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر آباد کہہ دیا تھا، اور مکہ سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے مدینہ روانہ ہوئے تھے کہ اے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا، لیکن 8 برس کے بعد یہی وہ مسرت خیز تاریخ ہے کہ آپ نے ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اسی شہر مکہ میں نزول و اجلال فرمایا اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال و جلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمایا۔ لیکن ناظرین کے ذہنوں میں یہ سوال سر اٹھاتا ہوگا کہ جب حدیبیہ کے صلح نامہ میں یہ تحریر کیا جا چکا تھا کہ 10 برس تک فریقین کے مابین کوئی جنگ نہ ہوگی، تو پھر آخر وہ کون سا ایسا سبب نمودار ہو گیا کہ صلح نامہ کے فقط 2 سال بعد ہی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ کے سامنے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پیش آ گئی اور آپ ایک عظیم لشکر کے ساتھ فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کا سبب کفار مکہ کے عہد شکنی اور حدیبیہ کے صلح نامہ سے غداری ہے۔ حدیبیہ کے صلح نامہ میں ایک شرط یہ بھی درج تھی کہ قبائل عرب میں سے جو قبیلہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کر لے، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کرنا چاہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کر لے۔ چنانچہ اسی بنا پر قبیلہ بنی بکر نے قریش سے باہمی امداد کا معاہدہ کر لیا اور قبیلہ بنی خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امداد باہمی کا معاہدہ کر لیا۔ یہ دونوں قبیلے مکہ کے قریب ہی میں آباد ہے، لیکن ان دونوں میں عرصہ دراز سے سخت عداوت اور مخالفت چلتی آ رہی تھی۔ ایک مدت سے تو کفار قریش اور دوسرے قبائل عرب کے کفار مسلمانوں نے جنگ کرنے میں اپنا سارا زور صرف کر رہے تھے، لیکن صلح حدیبیہ کی بدولت جب مسلمانوں کی جنگ سے کفار قریش اور دوسرے قبائل کفار کو اطمینان ملا تو قبیلہ بنی بکر نے قبیلہ بنی خزاعہ سے اپنی پرانی عداوت کا انتقام لینا چاہا اور اپنے حلیف کفار قریش سے مل کر بالکل اچانک طور پر قبیلہ بنی خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور اس حملے میں کفار قریش کے تمام رؤساء یعنی اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو وغیرہ بڑے بڑے سرداروں نے علانیہ بنی خزاعہ کو قتل کیا۔ بیچارے بنی خزاعہ اس خوفناک ظالمانہ حملہ
کتاب نہ لا سکے اور اپنی جان بچانے کے لیے حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لیے بھاگے۔ بنی بکر کے عوام نے تو حرم میں تلوار چلانے سے ہاتھ روک لیا اور حرم الہی کا احترام کیا، لیکن بنی بکر کا سردار نوفل اس قدر جوش و انتقام میں آپے سے باہر ہو چکا تھا کہ وہ حرم میں بھی بنی خزاع کو نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کرتا رہا اور چلا کر اپنی قوم کو للکارتا رہا کہ پھر یہ موقع کبھی ہاتھ نہیں آ سکتا۔ چنانچہ ان درندہ صفت خون خوار انسانوں نے حرم الہی کے احترام کو بھی خاک میں ملا دیا اور حرم کعبہ کے حدود میں نہایت ظالمانہ طور پر بنی خزاع کا خون بہایا، اور کفار قریش نے بھی اس قتل و غارت اور کشتے خون میں خوب حصہ لیا۔ ظاہر ہے کہ قریش نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کے معاہدے کو عملی طور پر توڑ ڈالا، کیونکہ بنی خزاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر کے آپ کے حلیف بن چکے تھے۔ اس لیے بنی خزاع پر حملہ کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے برابر تھا۔ اس حملے میں بنی خزاع کے 23 آدمی قتل ہو گئے۔ اس حادثے کے بعد قبیلہ بنی خزاع کے سردار عمرو بن سالم خزاعی 40 آدمیوں کا وفد لے کر فریاد کرنے اور امداد طلب کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں پہنچے، اور یہی فتح مکہ کی تمہید۔ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشانہ نبوت میں وضو فرما رہے تھے کہ ایک دم بالکل ناگہاں آپ نے بلند آواز سے 3 مرتبہ فرمایا، لبیک لبیک لبیک، میں تمہارے لیے بار بار حاضر ہوں۔ پھر 3 مرتبہ بلند آواز سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا، نصرت نصرت نصرت، تمہیں مدد مل گئی۔ جب آپ وضو خانہ سے نکلے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تنہائی میں کس سے گفتگو فرما رہے تھے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اے میمونہ، غضب ہو گیا، میرے حلیف بنی خزاع پر بنی بکر اور کفار قریش نے حملہ کر دیا ہے، اور اس مصیبت و بے کسی کے وقت میں بنی خزاع نے وہاں سے چلا کر مجھے مدد کے لیے پکارا ہے اور مجھ سے مدد طلب کی ہے، اور میں نے ان کی پکار سن کے ان کے ڈھارس بندانے کے لیے ان کو جواب دیا ہے۔ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس واقعے کے تیسرے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے اور نماز سے فارغ ہوئے تو بنی خزاع کے مظلومین نے رجز کے ان اشعار کو بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان کی اس پر درد اور رکت انگیز فریاد کو بغور سنا۔ آپ اس رجز کے چند اشعار کو ملاحظہ فرمائیے۔ ترجمہ: اے خدا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ معاہدہ یاد دلاتا ہوں جو ہمارے اور ان کے باپ داداؤں کے درمیان قدیم زمانے سے ہو چکا ہے۔ تو خدا آپ کو سیدھی راہ پر چلائے، آپ ہماری بھرپور مدد کیجیے اور خدا کے بندوں کو بلائیے، وہ سب امداد کے لیے آئیں گے۔ ان مدد کرنے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غضب کی حالت میں ہوں کہ اگر انہیں ذلت کا داغ لگے تو انہی کی تیور بدل جائیں۔ ان لوگوں بنی بکر و قریش نے مقام و تیر میں ہم سوتے ہوا پر شب و خون مارا، اور رکوع و سجود کی حالت میں بھی ہم لوگوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر ڈالا۔ یقیناً قریش نے آپ سے وعدہ خلافی کی ہے اور آپ سے مضبوط معاہدہ کر توڑ ڈالا ہے۔ ان اشعار کو سن کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو تسلی دی اور فرمایا کہ مت گھبراؤ، میں تمہاری امداد کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے پاس قاصد بھیجا اور 3 شرطیں پیش فرمائی کہ ان میں سے کوئی ایک شرط قریش منظور کر لے۔ شرط نمبر 1، بنی خزاع کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے۔ شرط نمبر 2، قریش قبیلہ بنی بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں۔ شرط نمبر 3، اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد نے ان شرطوں کو قریش کے سامنے رکھا تو کرتا بن عبد عمرو نے قریش کا نمائندہ بن کر جواب دیا کہ نہ ہم مقتولوں کے خون کا معاوضہ دیں گے، نہ اپنے حلیف قبیلہ بنی بکر کی حمایت چھوڑیں گے۔ ہاں، تیسری شرط ہمیں منظور ہے اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ لیکن قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش کو اپنے اس جواب پر ندامت ہوئی، چنانچہ چند روز آئے قریش ابو سفیان کے پاس گئے اور یہ کہا کہ اگر یہ معاملہ نہ سلجھا تو پھر سمجھ لو کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر حملہ کر دیں گے۔ ابو سفیان نے کہا، میری بیوی ہند بنت عتبہ نے
خواب دیکھا ہے کہ مقام ہجور سے مقام خندمہ تک ایک خون کی نہر بہتی ہوئی آئی ہے، پھر ناگہاں وہ خون غائب ہو گیا۔ قریش نے اس خواب کو بہت ہی منحوس سمجھا اور خوف و دہشت سے سہم گئے اور ابو سفیان پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا کہ وہ فوراً مدینہ جا کے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر